ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے، اہل سنت بھی ہوں گے یقیناً، اور بھی دوست ہوں گے، لیکن اکثر ہم لوگ جو ہے وہ ہم تو ویسے ہم لوگ جستجو نہیں کرتے، ہم اسٹرگل نہیں کرتے. یہ امام کہتے کسے ہیں؟ جسے پتہ چل جائے امام کیا ہے، وہ ویسے ہی تھا کہ جا آگ میں کود جاؤ، کود گیا. وہ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ اسی کا نمائندہ ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. اس کا نمائندہ ہے، اختیار ہے اس کے پاس بھی، کر سکتا. مسئلہ یہ دنیا تھوڑی ہے. جو ان کو ادراک کر گیا، میسم وقت آئے گا لٹکائے جاؤ گے، زبان کاٹ دی جائے گی. میسم نے یہ نہیں پوچھا کیوں، کب، کیسے، ایک ہی پوچھا مولا حق پہ ہوں گا. یعنی حق یعنی آپ کو مانتا رہوں گا نا بس. کہا مولا مسئلہ ہی نہیں، اسی درخت کو پانی دیتا رہوں گا میں. کیوں؟ آپ عقلی طور پر دنیاوی طور پہ دیکھیں تو خودکشی تھوڑی ہے. مسئلہ پہچان ہے، ادراک ہے. شمع گل کر دو، جنت بھی دے دی، بیت بھی اٹھا دی، میں راضی بھی ہوں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، چلے جاؤ، جنگ صبح میرے سے ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. شمع روشن کی، 3 دفعہ ہوا. کیوں نہیں گئے؟ وہ جانتے تھے یہ جو ہستی ہے اصل حیات یہی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، اللہ صلی اللہ. امام حیات یہی ہے. کہاں جائیں؟ حیات چھوڑ کر کے موت کے پاس جائیں. یہ کٹنا موت تھوڑی تھی، یہ تو حیات ہے. اور ایسی حیات ہے کہ آج آپ ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یعنی کیا؟ یعنی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ہم سب کو بچا رہے ہیں. خوب یہ جب تک درک نہیں ہوگا، جب تک اپنی جان سے روح باہر نہیں آئے گی. جان محترم آسان نہیں ہے، میں نے کہا نا آپ کو. روح حیات میں باہر آئے تو کمال ہے. اس قابل اپنے آپ کو کرے کہ انسان اس عالم کو ترک کرے. وہ جو امام کی حکومت ہے، وہ خصوصیات آپ دیکھیں کہ جو ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خود سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اولئک رفقائی. کون؟ وہ میرے دوست ہیں. کون؟ جو آخری کے ساتھ ہوں گے. اولئک رفقائی، آسان بات ہے. خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، ان کو اس طرح پکار رہے ہیں. پھر مولا کائنات نے جو بلاغہ میں ان کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے. اور یہ ایجاد جب ہوگا، دیکھیں وہ دولت کریمہ کہ جسے ہر کسی نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے. ارسطو نے بھی بیان کیا ہے، بولی سینا، فارابی، سب نے اس حکومت کو بیان کیا ہے جو آئے گی. اپنے اپنے طریقے سے، اپنے فلسفے سے انہوں نے بیان کیا ہے. ایک ایسی حکومت کہ جہاں بہت ساری خصوصیات ہوں. دشمن بھی جو ظاہری انسانیت کا دشمن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہرحال ایک ایسی چیز ہوگی، ایسی جگہ ہوگی کہ بس اب جہاں
ظاہری طور پر اچھائیاں ہوں گی، وہ خود ایک ایسے شہروں کی تلاش میں ہے. وہ خود آپ فلموں کے اندر بعض میں ایسی جگہیں دکھائی جاتی ہیں کہ دنیا تباہ ہو گئی ہے، مگر جو ہے وہ ایک جگہ کوئی ہے جہاں پر بڑی اچھی زندگی ہے، سرسبز سی زندگی ہے، کچھ زندگی ہے. بہت ساری طریقے سے یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. دنیا کی انڈسٹریاں یہ باقاعدہ تھاٹس، باقاعدہ نظریوں کو لوگوں کے ذہنوں میں آمادہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا. بہت ساری چیزوں کو پہلے سے بیان کرتے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ہوتا تھوڑے دنوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلے سے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے تیار کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ مسایہ بھی جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے بنائی تھی، ابھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ پہ بھی آنے والی ہے نئی سیریز. وہ اپنے حساب سے لوگوں کے ذہن تیار کرتے ہیں. ان کے نزدیک بھی ایک ایسی جگہ ہو کہ جو بہت اچھی ہوگی، آب و ہوا اچھی ہوگی، سرسبزہ ہوگا زندگی، لیکن ان کا اپنا الگ ہدف. یہاں پر بھی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، میں بہت چیدہ آپ کی خدمت میں اس مملکت کی وہ خصوصیات الہی خصوصیات ہیں کہ ان کا ہونا اور اس تک پہنچنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ کمال ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلیہ وسلم. لیکن ظاہر ہے جس طرح دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی کسی آرگنائزیشن میں، دنیا کی کسی کمپنی میں انٹر ہونے کی شرائط ہے، اسی طرح اس مملکت میں داخل ہونے کی شرائط ہے. اس کو اگر آپ نے اپنے لیے تیار کر لیا تو پھر آپ کو خود بلا لیا جائے گا. جیسے آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے وہ بہت اچھا ہو، آپ اس میں آپ کا تجربہ ہو، ڈگری ہو، ایجوکیشن ہو، اور لنکڈ پہ آپ کی پروفائل اپڈیٹ ہو، تو دنیا کی کوئی بھی کمپنی آپ کو لنکڈ سے سرچ کرتی ہے، پروفیشنز کو اٹھا لیتی ہے. تو یہ آپ کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا، وہ کمپنیاں آپ کو ڈھونڈتی ہیں. تو آپ اور ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہماری قیمت لگے. کس میں؟ اس دنیا کے بازار میں کہ جہاں پر جو ہے وہ خریدا جاتا ہے. اور میں یہاں پر ہمیشہ اس بات پہ آتا ہوں تو شہید محسن حجاجی کا ایک جملہ کہ جو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت میں، بیٹا اس کا 2 سال کا تھا، ابھی تو بہت بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، اس نے اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا کہ بیٹا دنیا بہت پرآشوب ہے، فتنہ ہے، مشکلات ہے، لیکن کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام وقت آپ کے خریدار ہوں، آپ کو خریدا جائے. آپ کو کسی نے، حضرت یوسف کو بازار مصر میں خریدا گیا، تو جب خریدا جائے گا تو ہو سکتا ہے غلام تھے، لیکن جب پہنچے تو پھر مصر کے بادشاہ ہو گئے. تو اپنے آپ کو اذان محترم. لیکن آپ اگر حضرت یوسف کی پھر زندگی کو دیکھیں تو کس طریقے سے انہوں نے گزاری ہے. زندان کو فوقیت دی دنیا کے فساد سے. کہا پروردگار مجھے تو زندان بھیج دے، ایسی دنیا مجھے نہیں چاہیے. اب ہم کون سے زندان میں جائیں؟ تو کم از کم اپنی تنہائی اور خلوت کو ایجاد کرے کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو اپنے خدا کے قریب کر سکیں. اپنے 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم اپنا ایسا رکھیں. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، بیسٹ اپرچونٹی ہے. گھر والے بھی آپ کو زیادہ نہیں بولیں گے کیوں بیٹا اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو. بولا بھائی پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھنے سے کیا ہو گیا کوئی کچھ نہیں آئے. ویسے بھی ماہ مبارک رمضان میں تو جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی روزے رکھ رہا ہوتا ہے، سب مسلمان ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ اور ہم بھی ہو جائیں. اس کو فائدہ جو ہے وہ اٹھائیں، یہ پھر دوبارہ آپشن نہیں آئے گا. پہلی جو صفت ہے عالم مہدویت کی، اس حکومت کی، وہ کیا ہے؟ وہ عدالت ہے، جسٹس ہے. عدالت کے سادے معنی کیا ہیں؟ عدالت کے معنی سادے کیا ہیں؟ کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں رکھو. مثال کے طور پر یہ جھنڈا یہاں پر اگر یہیں پر ہے، ایسی جگہ یہ ہے، تو
تو یہ عدالت ہے، یعنی یہ جسٹس کر رہا ہے کہ یہ یہاں رکھا ہوا ہے، پھول یہاں ہونے چاہیے وہیں پر ہے، پانی یہاں ہونا چاہیے، مائک یہاں ہو، یہ ظاہری طور پر یہ عدالت ہے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہ عدالت ہے. اب آپ سارے اسٹیج پہ اڑ کے آگے بیٹھ جائیں تو یہ عدالت نہیں. تو جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہاں رکھنا اصل میں سادی سی بات ہے، عدالت ہے. اب یہ سب سے امپورٹنٹ اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کس چیز کی؟ جسٹس کی تو ہے. جسٹس ہے ہی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے. انسان گھر میں بھی نہیں کر رہا، انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کر رہا جسٹس، عدالت نہیں کر رہا. انسان اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالم عدالت کے مقابلے میں ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ عدالت نہیں کر رہا. سب سے پہلا ظالم کون ہے؟ میں خود ہوں. میں باہر جو عدالت ڈھونڈ رہا ہوں، پہلے اپنی عدالت تو بہتر کروں. جو جس چیز کا وقت ہے اس کو اس پہ انجام دوں. پہلی چیز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام آخری زمانے کی عدالت کے بارے میں جو بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم عدالت لوگوں کے گھروں میں ایسے چلی جائے گی جیسے سردی اور گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے. سردی اور گرمی کو آپ روک سکتے نہیں؟ روک سکتے. ویدر کی چینجنگ ہے، کیسے گھس جاتی ہے؟ کہا عدالت ایسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گی اس حکومت کے اندر. اب آپ بہرحال اب آپ ریورس انجینئرنگ لیں اس حدیث کی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے گھر سے عدالت شروع کریں، گھر میں عدالت کریں. میں باہر اتنا اچھا ہوں، السلام علیکم، التماس دعا، ماشاء اللہ، ابھی رمضان آئے گا، سب جزاک اللہ اور التماس، یہ سب کریں گے. گھر کے اندر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو ہی نہیں پتا. جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں وہ اپنی زوجہ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے ہم کیسے ہو جاتے ہیں. عدالت آسان نہیں ہے، وہیں سے سٹارٹ لینا ہے. جو گھر میں عدالت قائم نہیں کر سکتا وہ امام کی حکومت میں کیا کام کرے گا؟ آپ سوچیں کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا. وہ پہلی چیز عدالت ہے جان محترم. اور یہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے اسے جو چیز اپنے وجود میں لے کر آنی ہے. ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور بہار ایک قرآن کا مہینہ ہے. اور عدالت تبھی ممکن ہے کہ جب انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرے. قرآن وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بہرحال اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کر پاتا. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے. اذان محترم قرآن کو اپنے ادراکات تک پہنچائے، صرف تلاوت تک نہیں رکھے، فہم رکھے. جہاں قرآن پینیٹریٹ کر گیا وہاں معاملہ تبدیل ہو جائے گا انسان کی زندگی کا. تو بہرحال اس کی کوشش کریں. دوسری چیز جو اس حکومت کے اندر ہوگی وہ رشد ہے، یعنی انہینس ہونا ہے. کس کا؟ فکری، اخلاقی اور ایمانی پیرامیٹرز کا، کہ انسان اپنی فکروں کو رشد دے. جو حکومت ہوگی اس میں انسان کی فکر چھوٹی نہیں ہوگی، انسان کا ایمان کم نہیں ہوگا، بہت بلند ہوگا، اخلاقی بلندی پہ ہوگا انسان اس حکومت کے اندر. اخلاقیات ایسے ہوں گے کہ انسان مطلب آپ صحیح جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ وہیں پوری ہوگی.